مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سابقہ بیان میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال کمانا سکھائیں۔ جب اولاد کمانے کی عمر تک پہنچ جائے، اسے جو روزگار فراہم کریں وہ روزگار حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جیسے وہ عبادات سکھاتا ہے، اس ماحول میں بھیجتا ہے کہ ان کی عبادات اچھی ہو جائیں، ان کی نماز اچھی ہو جائے، ان کے روزہ اچھا ہو جائے، ان کو زکوٰۃ حج کا پتہ چل جائے، انہیں تلاوت قرآن کا پتہ چل جائے، ان کی نفلی عبادت ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح گھر کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہو، یا ان کو ایسی درسگاہ میں بھیجے، ایسے ماحول میں بھیجے جہاں اولاد کے معاملات کی زندگی بھی دین کے مطابق ہو جائے۔ اسے پتہ ہو کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے مجھے عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے، دین صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین ایک وسیع ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے متعلق دین اسلام کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کے مسلمان نے پورا دین صرف عبادت کو سمجھ لیا ہے، ذکر کرنے کو، تلاوت کرنے کو، نفل پڑھنے کو، نماز تہجد پڑھنے کو پورا دین سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ عبادات دین کا ایک بہت بڑا حصہ اور جز ہے۔ قرآن مجید میں ہم سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام کب بنتا ہے؟ جب مسلمان کی معاملات کی زندگی صحیح ہوتی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اس کے معاملات ہوتے ہیں، پھر پورا دین ٹھیک ہوتا ہے، پھر پورے دین پر عمل ہوتا ہے۔ ہمارے درس نظامی میں عالم کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا نام ہے ہدایہ، فقہ کی بڑی کتاب ہے، مسائل کی۔ اس کے 4 حصے ہیں، 4 جلدیں ہیں۔ مصنف نے پہلی جلد میں طہارت اور عبادات کو جمع کیا ہے، اس کے مسائل بیان کیے ہیں۔ باقی 3 جلدوں میں معاملات اور معاشرت بیان ہوئی ہے۔ دین کا 1/4 حصہ عبادات ہے، 1/4، اور 3 حصے عبادات، 3 حصے معاملات ہیں۔ تو مصنف نے پہلی جلد میں عبادات کو جمع کیا ہے، اس کے مسائل کو جمع کیا ہے، اور 3 جلدوں میں معاملات اور معاشرت کو بیان کیا ہے۔ جتنا یہ دین کا اہم حصہ معاملات ضروری ہے، جتنی قرآن اور حدیث میں اس کی تاکید ہے، مسلمان اتنا اس سے دور ہے۔ سابقہ بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ غلط معاملات کا اثر مسلمان کی عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اثرات اس کی عبادت کے اندر بھی محسوس ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مسجد میں آ جاتا ہوں، نماز پڑھے بغیر چلا جاتا ہوں۔ مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے مسائل میں مبتلا ہیں، اگر وہ غور کریں گے
انہیں نظر آئے گا کہ ان کے معاملات میں کہاں کہاں گڑبڑ ہے. عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں. اگرچہ مسلمان کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اپنی اولاد کو معاملات کا دین سکھانا کتنا ضروری ہے، خود معاملات کو درست رکھنا کتنا ضروری ہے، کہ غلط معاملات کا اثر عبادت پر پڑتا ہے. اور پھر معاملات اگر خراب ہوں اس کی تلافی بڑی مشکل ہے. آپ نے نماز چھوڑی ہے، نماز کی قضا کر لیں گے. اگر آپ نے نماز کی قضا نہیں کی، زندگی ختم ہونے کے قریب آ گئی، آپ وصیت کر دیں گے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں تھیں، فدیہ دے دینا. آپ نے روزہ چھوڑ دیا، اس کی تلافی موجود ہے، قضا کر لیں. قضا نہیں کر سکے، مرنے سے پہلے وصیت کر دیں. حج نہیں کیا تھا، فرض تھا، اب نہیں کر سکے، زندگی میں زندگی ہے، موقع ہے، طاقت ہے، حج کرنا چاہیے. نہیں کر سکے، وصیت کریں کہ میری طرف سے میرے ورثہ حج بدل کریں. عبادات کا متبادل موجود ہے لیکن معاملات کا متبادل موجود نہیں ہے. جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرتا، جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرتا، اس وقت تک جان نہیں چھوٹ سکتی. جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیتے، اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا، یہ اس گناہ میں مبتلا رہے گا. اس لیے دین کے اندر معاملات کو پورا رکھنے کی اور درست رکھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ معاملات کا دین صحیح رکھو، معاملات درست رکھو، وگرنہ اگر گڑبڑ کرتے رہے، ناپ تول میں کمی ہوتی رہی، کتنے لوگوں کا حق دبا دیا. زمین پہ قبضے کرتے رہے، کتنے لوگوں کا حق دبا دیا. لوگوں سے رشوتیں وصول کرتے رہے، کتنے لوگوں کا حق آپ کے پاس آ گیا. اب آپ کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنے لوگوں کا حق موجود ہے. آپ کیسے اسے واپس کرو گے؟ کس کو ڈھونڈو گے جا کے کہ میں اس سے معافی مانگ لوں، اس کا حق، وہ اپنا حق مجھے معاف کر دے. اس لیے فرمایا معاملات کی تلافی عبادات کی بنسبت مشکل ہے. اگر معاملات سیکھے ہوں گے، معاملات اپنی اولاد کو سکھائے ہوں گے، تو اب وہ دین کا بہت بڑا حصہ اور ایک جز معاملات کو صحیح رکھنا سمجھیں گے تو اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بڑا حیران ہوا، میرے پاس 2 بچیاں ایک دو مسائل پوچھنے آئیں. مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا کہ امام صاحب ہم سوت بناتی ہیں، سوت کاٹتی ہیں، دھاگا بناتی ہیں، اس کا کام کرتی ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب روشنی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پاس روشنی کا جو انتظام ہے، ہم دن کی روشنی میں بناتی ہیں، بجلی کا دور نہیں تھا، پرانی بات ہے، تو رات کو بھی ہم کام کرتی ہیں، تو رات کو جو دھاگا بناتی ہیں، سوت بناتی ہیں، وہ چاند کی روشنی میں بناتی ہیں. کیا ہمیں بازار میں جب اسے بیچنے جائیں گی ہم، تو ہمیں بازار والوں کو بتانا پڑے گا جو ہم سے خریدے گا کہ یہ سوت چاند کی روشنی میں بنا ہے اور یہ سوت دن کی روشنی میں بنا ہے؟ ہمیں مسئلہ بتاؤ. کیا کہیں کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو جائے گا کہ اگر ہم کٹھا ہی بیچ دیں، جو رات کو بنایا وہ بھی، جو دن کو بنایا وہ بھی، ایک چاند کی روشنی میں بنا ہے اور ایک دن کی روشنی میں بنا ہے. کیا ہمارے ذمے ضروری ہے کہ ہم بیچنے والے کو، جو ہم سے خریدے، اس کو بتائیں کہ یہ دن کی روشنی کا ہے اور یہ رات کی چاند کی روشنی کا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ بتائیں کہ جب ہمارے پاس چراغ نہیں ہوتا روشنی کرنے کے لیے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ گھر جو ہمارا ساتھ ایک پڑوسی ہے، اس کے گھر سے اس کے چراغ کی روشنی ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے، کیا اس کی روشنی میں ہم یہ کام کر سکتی ہیں؟
اس کی روشنی سے ہم فائدہ حاصل کر کے اپنا سود کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ساتھ والے گھر سے آنے والی روشنی میں ہم اپنا کام کریں؟ کیا اس سے ہمیں اجازت لینا ضروری ہے کہ بھئی آپ جو چراغ جلاتے ہو اس کی روشنی ہمارے گھر میں آتی ہے، ہم اس میں کام کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بچیاں کیسا مسئلہ پوچھ رہی ہیں، اتنی باریک بات پوچھنے آئی ہیں۔ تو فرمانے لگے، میں نے پوچھا بیٹیوں پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تو کہنے لگی ہم بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں ہیں۔ بشر حافی وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ امام احمد بن حنبل بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ شاگردوں نے ایک دن کہا کہ امام صاحب آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے پاس اللہ کی کتاب کا بہت بڑا علم ہے، آپ ایک صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا میرے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ کی محبت کا علم ہے، اللہ کے عشق کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے۔ اللہ کے عشق اور محبت کا عالم اونچا ہے، کتاب اللہ کا عالم نیچے ہے، اس لیے میں اس کی صحبت میں بیٹھنے کو سعادت سمجھتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے میں بھی کہوں کہ عام گھر کی بیٹیاں نہیں ہیں، بشر حافی کی بیٹیاں ہی یہ مسئلہ پوچھ سکتی ہیں، آج تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا، اتنا باریک مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آیا جو آج دو بیٹیاں مسئلہ پوچھنے آئی ہیں۔ کیوں؟ گھر کی تربیت ایسی تھی، باپ اپنے بچوں کو سکھاتا تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، عبادات کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، معاملات کو درست رکھنا کیا ہے۔ آج تو باپ خود اپنی اولاد کو جھوٹ بولنا سکھاتا ہے۔ باہر دروازے پہ دستک ہوئی ہے، بیٹے کو کہتا بتا دو باپ گھر میں نہیں ہے، اولاد کے سامنے ایسے کام کرتا ہے جس سے اولاد کے معاملات اور معاشرت کے اوپر اثر پڑتا ہے، جیسے اپنے گھر میں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، اولاد ویسے کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں اپنی اولاد کو عبادات سکھائیں وہاں پر خود بھی اور اپنی اولاد کو معاملات بھی سکھائیں۔ اگر معاملات خراب ہوئے تو اس کا اثر عبادت کے اوپر پڑتا ہے، اولاد کے اوپر پڑتا ہے، رزق کے اوپر پڑتا ہے۔ انسان حرام مال کے ذریعے مال کو جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، حرام طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سابقہ بیان میں عرض کیا تھا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہتا ہے، وہ ضرور ملے گا، لیکن یہ جلد باز ہے، یہ جلدی جاتا ہے، طریقہ حرام کا اختیار کرتا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، تقسیم ہم نے کی ہے رزق کی، معیشت کی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا امر ہے کس کو کتنا دینا ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی بات، چند دن پہلے سابقہ پچھلے جمعے میں ایک ساتھی آئے، ادھر بیان سنا معاملات کے اوپر، بعد میں کہنے لگے جی سمجھ نہیں آتی، کو رزق میں بڑی تنگی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، رزق کی تنگی ہے۔ میں نے کہا تم نماز رزق کے لیے پڑھتے ہو؟ کہ اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہو؟ لوگوں نے اللہ کی عبادت کو بھی دنیا کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اگرچہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، لیکن یہ بات ذہنوں سے نکالو کہ یہ بھی کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر آتے تھے۔ تو پھر کیا کہو گے کہ وہ عظیم شخصیت جو کائنات کے وجود کا سبب ہے اس کے گھر میں فاقے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی حضرت عمر فرماتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کے پورے 1 سال کا خرچہ علیحدہ کر کے ہر گھر میں بیچ دیتے تھے، پورے سال کا نفقہ۔
لیکن چونکہ ان گھروں میں صدقہ کرنے کا رواج تھا، ان ازواج مطہرات کے گھروں میں صدقہ کثرت سے ہوتا تھا، اس لیے یہاں تک نوبت آ جاتی تھی، جبکہ اللہ کے نبی پورے ایک سال کا خرچہ ایک اپنی زوجہ محترمہ کے گھر بھیج دیتے تھے۔ ادھر کیا کہو گے؟ اگر میرے نبی دعا کرتے، میرے نبی کا گھر سونے کا بن سکتا تھا، میرے نبی کی اولاد کے گھر سونے اور چاندی کے محل بن سکتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ سے عرض کرتے، اللہ میرے نبی کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، لیکن میرے نبی نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ میرے نبی جا رہے، صحابہ سے پوچھا، ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، صحابہ بتاؤ اس کو تم کتنے میں خریدو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون خریدے گا، اس کو کوئی مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی گری ہوئی ہے، جس کے پیچھے آج کا مسلمان اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر دوڑ رہا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دین کا بہت بڑا حصہ، بلکہ دین کے 3 حصے معاملات اور معاشرت ہے، جس سے مسلمان غافل ہے، اور اس کا اثر مسلمان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاد تھے اور شیخ الحدیث تھے، بڑے بڑے علماء کے شاگرد تھے، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں دعوت کے لیے چلا گیا، بعد میں مجھے پتہ چلا، پہلے نہیں پتہ تھا، کہ ان کے کھانے کے اندر حرام کے اثرات تھے، کمائی حرام کی تھی۔ تو فرماتے میں نے کھا لیا کھانا، بعد میں مجھے پتہ چلا اس کی ظلمت کتنے ماہ تک میرے دل میں رہی۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب مجھے بار بار گناہ کرنے کا خیال آتا تھا کہ یہ بھی گناہ کر لوں یہ بھی گناہ کر لوں، تب مجھے پتہ چلا کہ جو کھانا کھایا وہ حرام اس میں شامل تھا، کہ کتنے ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کا خیال پیدا ہوتا رہا۔ حرام کے اثرات زندگی کے اوپر پڑتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے معاملات کا جو دین درست رکھنا ہے۔ ایک حرام وہ چیزیں ہیں، حرام کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہے، واضح ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پتہ ہوتے ہیں اس میں غفلت ہے، چوری کا پتہ ہے گناہ ہے، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری ناپ تول میں کمی کرنا، کسی کے حق کو دبانا، یہ پتہ ہے، کوشش بھی کرتے ہیں بعض دیندار لوگ بچنے کی کہ ان معاملات کو نہ کریں، یہ غلط چیزیں ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں پتہ ہونے کے باوجود غفلت چھائی ہوئی ہے، ایسے ان معاملات کو کرتے ہیں جیسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ وراثت کی تقسیم ہے، باپ کا انتقال ہو جائے فوراً ضروری ہے کہ وراثت کی تقسیم کرو، بیٹیوں کو بیٹیوں کا حصہ دو، بھائیوں کو بھائیوں کا حصہ دو، جو جس کا حصہ بنتا ہے اس کو وراثت کو صحیح تقسیم کرو۔ لیکن یہ معاشرہ اس سے غافل ہے۔ باپ کے انتقال کو 10 سال گزر گئے، اسی طرح اجتماعی سسٹم چل رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حصہ کھا رہا ہے، ایک بھائی بہن کا حصہ کھا رہا ہے، جو بڑا بھائی وہ وراثت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ معاملات نہیں ہیں، یہ معاملات دین کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جبکہ یہ دوسرے کا حصہ کھا کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ حرام سے پال رہا ہے، دوسرے کا حصہ دبایا ہوا ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ کتنی سخت وعیدیں سابقہ بیان میں نے عرض کی تھیں کہ جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا۔ انسان ایک حدیث سن کے ڈر جاتا ہے، لیکن جب دل پتھر بن جائیں تو پورا قرآن پڑھ کے سنا لو، اس دل کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ معاملات کو درست رکھنا مسلمان پر فرض ہے،
کیوں وراثت کی تقسیم صحیح نہیں کرتے؟ کیوں وراثت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں باپ کے انتقال کے بعد فوراً اس کی تقسیم نہیں کرتے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ جب تک ماں زندہ ہے وراثت تقسیم نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ من گھڑت ہے، ماں خود اپنے خامد کی وراثت میں شریک ہے، تمہارے باپ کی وراثت میں ماں خود شریک ہے، اسے بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ یہ کوئی قرآن و حدیث کا قانون نہیں ہے، جب تک ماں موجود ہے تم وراثت کی تقسیم نہ کرو۔ صحابہ کے واقعات پڑھیں، قرآن اور حدیث پڑھ کر دیکھیں کس قدر ان لوگوں میں احتیاط تھی۔ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت میں اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ ایک سیب کھا لیا کسی کا بغیر اجازت کے، ایک سیب کھا لیا، فکر لائق ہوگی کہ یہ تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ واپس پلٹے، باغ کے مالک کے سے رابطہ کیا کہ آپ کے باغ سے ایک سیب درخت سے ٹوٹ کر پانی میں گرا، میں نے پانی میں سے اٹھایا اور اسے کھا لیا، آپ سے اجازت نہیں لے سکا، مجھے معاف کر دیں۔ آخرت میں اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ میں حساب نہیں دے سکتا کیونکہ آخرت میں نیکیاں لی جائیں گی، وہاں کا سکہ نیکیاں ہیں، میں وہاں تمہیں نیکیاں نہیں دے سکتا، اس لیے وہاں ایک ایک نیکی کی قدر ہے۔ اس نے کہا 8 سال اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی تب سے معاف ہوگا۔ 8 سال اس باغ کی خدمت کرو پھر سیب کی معافی کا اعلان ہوگا۔ واقعہ لمبا میں نے مختصر کیا ہے۔ اس شخص نے 8 سال اس باغ کی ملازمت کی ہے، اسے پتہ تھا کہ آخرت کا حساب مشکل ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ہمارے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی معاملات میں بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک گھر کے ایک کمرے کے اندر قیام پذیر تھے، آرام وہیں کرتے تھے، پڑھتے وہیں تھے، لکھتے لکھاتے، سب معاملات ان کے اس کمرے میں ہوتے تھے۔ اور گھر سے جو چیز آتی تھی کھانا پانی دینے کے لیے، اور فرماتے تھے یہ گلاس فوراً اس کمرے سے اٹھا لو، یہ پلیٹ فوراً اس کمرے سے لے جاؤ، تو تاخیر ہوتی تو ناراض ہوتے تھے۔ کہتے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ میں نے حضرت کو پانی دیا لا کے گھر سے، تو فرمایا فوراً لے جاؤ، تاخیر ہوتی ناراض ہوتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کہتے ہیں جلدی لے جاؤ، ہم تاخیر کر لیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیا کریں۔ تو فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے، میں یہ اس لیے تاکید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی وصیت میں لکھ رکھا ہے کہ اس کمرے کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری میری ملکیت ہیں، وہ ساری کی ساری میری ملکیت ہیں، اور اگر گھر سے آئی ہوئی چیز جو آپ کی والدہ کی ملکیت ہے اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اس کمرے میں رہ گئی اور میرا انتقال ہو گیا تو تم یہی سمجھو گے یہ بھی میری ہے، کیونکہ میں نے وصیت میں یہ لکھا رکھا ہے۔ یہ تو بہت نقصان ہے کہ دوسری کی چیز میری ملکیت میں آ جائے تو وصیت کے خلاف ہو جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں تاکید کرتا ہوں میرے کمرے میں دوسرے کی چیزیں نہیں رہنی چاہیے۔ یہاں کسی سے چیز مانگ لیں دینے کا نام ہی نہیں لیتے، قابض ہی ہو جاتے ہیں، بلکہ غائب ہی کر لیتے ہیں، دوسرے کے گھر کے برتن آ جائے غائب ہو گئے۔ کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، دوسرے کے گھر کا برتن آ جائے، دوسرے کے گھر سے چیزیں آ جائیں، ان کو اس گھر میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس سے چیز عاریتاً استعمال کے لیے لے لیں، استعمال کے بعد کوشش کریں فوراً اسے واپس کر دیں۔ اپنے گھر میں روکنا، اپنے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ معاملات کون سکھا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں معاملات سکھا رہی ہے کہ اپنے معاملات کو درست اور صحیح رکھو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے آئے، تو میں نے حضرت کو اپنے والد صاحب کا خمیرہ، میرے والد صاحب استعمال کرتے تھے، وہ پیش کیا کہ یہ والد صاحب یہ استعمال کرتے تھے۔ استعمال سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ تقی صاحب تم مجھے دے رہے ہو، یہ تو آپ کے والد صاحب کی وراثت ہے، یہ میں استعمال نہیں کر سکتا۔
اس لیے یہ وہ استعمال کرتے تھے، ان کی ملکیت تھی. یہ وراثت بن چکی ہے. ورثاء کی اجازت کے بغیر میرے لیے اس خمیرے کو کھانا حرام ہے. تو ہم نے عرض کی کہ تمام وارث حاضر ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی سارے اس گھر میں موجود ہیں، سب سے اجازت لی گئی ہے. کہتے جب انہیں بتایا گیا کہ سب نے اجازت دی ہے، پھر اس خمیرے کو انہوں نے استعمال کیا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی عبادات کو بھی درست رکھتے تھے، اپنے معاملات کو بھی درست رکھتے تھے. کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے، حرام ہے. ہم معاشرہ دیکھ لیں، معاملات کیسے چل رہے ہیں، معاشرہ کیسے چل رہا ہے. کسی کے اوپر دباؤ ڈال کے کسی سے پیسے وصول کرنا، دباؤ ڈال کے کسی سے چیز سستی کروانا، جبکہ وہ راضی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تم ایسا نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، اے ایمان والو نہ کھاؤ اموال بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تم تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرو، تم آپس میں رضامندی کے ذریعے تجارت کرتے ہو، چیزیں لیتے ہو، تو پھر تمہارے لیے جائز ہے. باطل طریقے سے تم نہیں کھا سکتے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ باطل ہے، یہ باطل طریقے سے کھا رہا ہے. کسی کا حق استعمال کرنا یہ باطل طریقے سے کھانے والا ہے. کسی سے رشوت وصول کرنا باطل طریقے سے کھانے والا ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والا باطل طریقے سے کھانے والا ہے. وراثت کو دبانے والا باطل طریقے سے کھانے والا ہے. کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا باطل طریقے سے کھانے والا ہے. جس طرح ہم اپنی عبادات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری عبادات، میری نماز، میری تہجد، میرا روزہ، میری تلاوت، میرا ذکر، یہ روزانہ کے معمولات ہونے چاہیے، اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر یہ اپنے معاملات پہ بھی غور کرے. کہیں معاملات میں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے مال میں کسی کا حق تو شامل نہیں ہو رہا، کہیں جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ میں سودا تو نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. جب یہ غور کرے گا تو پھر اسے نظر آئے گا کہ میرے معاملات کہاں کہاں خراب ہیں، پھر فکر لاحق ہو جائے گی، اسے درست کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے کہا معاملات کا دین 3 حصے ہے. 3 حصے دین، معاملات اور معاشرت ہے، اور 1 حصہ عبادات ہے. لیکن معاشرہ 1 حصے کو پکڑے ہوئے ہے اور 3 حصے کو چھوڑے ہوئے ہے. اللہ تعالی ہمیں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا اسلام عبادات ہے، پورا اسلام عقائد، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ 5 چیزیں مسلمان کی زندگی میں جمع ہوتی ہیں تو پورا اسلام بنتا ہے، پورا اسلام بنتا ہے. وگرنہ آدھے اسلام پر عمل ہے، آدھے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share.